اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ہجری صلح حدیبیہ کے سال جب حضور پر نور علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تو مدینے کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی لوگ کفار قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ نہ گئے۔ وہ سمجھے کہ جنگ ہوگی اور کوئی بھی مسلمان زندہ واپس نہ آ سکے گا، لیکن معاملہ ان کے گمان کے بالکل خلاف ہوا اور مسلمان بخیر و عافیت واپس آئے۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان اللہ بما تعملون خبیرا۔ اب اے حبیب، آپ سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے کہ ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ وہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ ان سے فرمائیے، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہارے کسی نفع کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف ہرگز کبھی واپس نہ آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی، اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ اے مسلمانوں، جب تم غنیمتیں لینے خیبر کی طرف چلو گے تو حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والے غنیمت کی لالچ میں کہیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ آنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، یعنی اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمتیں خاص حدیبیہ والوں کے لیے ہیں، وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ فرمائیے، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے تمہارے متعلق پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ تو اب وہ کہیں گے، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ خود بہت کم بات سمجھتے تھے۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ اے حبیب، آپ ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرما دیجئے، عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی کافر قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہیں بہترین ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم فرمانبرداری سے پھرو گے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گرفت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو فرمانبرداری سے پھرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔